الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس گفتگو میں مسواک کی اہمیت، مسواک کی فضیلت، اس کے کیا آداب ہیں، اس پر کیا فائدے ہیں، اس پر مختصر گفتگو عرض کرنی ہے۔ کسی چیز میں حسن کے دو پہلو ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ وہ چیز دنیا کے لحاظ سے بہت زیادہ فائدہ مند ہو، انسانوں کو اس کے استعمال سے بہت زیادہ فائدہ ہو۔ دوسرا اخروی پہلو یہ ہے، یعنی آخرت کے حساب سے، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ عمل پسندیدہ ہو، اس کے کرنے سے ثواب حاصل ہوتا ہو۔ مسواک ایسی چیز ہے جس میں یہ دونوں پہلو پائے جاتے ہیں کہ مسواک کرنے سے دنیا کے اندر بھی بہت زیادہ فائدے ہیں، اور آخرت کے حساب سے دیکھا جائے تو اجر و ثواب ہے، اللہ کے ہاں یہ عمل پسندیدہ ہے۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جس میں طہارت، نظافت، صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھا گیا ہے۔ اس پر بہت ساری احادیث مبارکہ مسواک کے متعلق حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ میری امت پر بہت مشقت پڑ جائے گی تو میں ان کو ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم کرتا۔ مطلب یہ کہ اللہ کے ہاں مسواک ایسا پسندیدہ عمل ہے مسواک کا کرنا، آپ نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ اپنے ہر امتی کے لیے حکم جاری کر دوں کہ وہ ہر نماز کے وقت مسواک ضرور کیا کرے، لیکن ایسا حکم میں نے صرف اس خیال سے نہیں دیا کہ اس سے میری امت پر بہت بوجھ پڑ جائے گا اور ہر ایک کے لیے اس کی پابندی مشکل ہوگی۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے فرشتے جبرائیل جو سارے فرشتوں کے سردار ہیں، فرمایا اللہ کے فرشتے جبرائیل جب بھی میرے پاس آئے ہر دفعہ انہوں نے مجھے مسواک کے لیے ضرور کہا ہے۔ مسواک کے بارے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بار بار یہ تاکید اصل میں اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے تھی، اور اس میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ دن یا رات میں جب بھی آپ سوتے تو اٹھنے کے بعد وضو کرنے سے پہلے مسواک ضرور فرماتے تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ جب رات کو آپ تہجد کے لیے اٹھتے تو مسواک سے اپنے منہ مبارک کی خوب صفائی فرماتے تھے۔ اسی طریقے سے حضرت شریح بن حانی وہ فرماتے ہیں، ان سے روایت ہے کہ میں نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر سے گھر تشریف لاتے تو سب سے پہلے کیا کام آپ کیا کرتے تھے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سب سے پہلے آپ مسواک فرماتے تھے۔ اگر ان تمام روایات جو میں نے عرض کی، ان حدیثوں سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نیند سے جاگنے کے بعد، خاص کر رات کو تہجد کے لیے اٹھنے کے وقت پابندی اور اہتمام سے مسواک فرماتے تھے۔ اس کے علاوہ باہر سے جب گھر میں تشریف لاتے تھے تو سب سے پہلے مسواک فرماتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا مسواک صرف وضو کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ سو کر اٹھنے کے بعد اور مسواک کیے زیادہ دیر گزرنے کے بعد اگر وضو کرنا نہ ہو تب بھی مسواک کر لینی چاہیے۔ ہمارے علماء کرام نے انہی احادیث کی بنا پر لکھا ہے کہ مسواک کرنا ویسے تو ہر وقت باعث اجر و ثواب ہے، لیکن 5 موقعوں پر مسواک کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ نمبر 1 وضو کرنے میں،
اسی طریقے سے دوسرے نمبر پر نماز کے لیے کھڑے ہوتے وقت، تیسرے نمبر پر قرآن مجید کی تلاوت کے لیے، چوتھے نمبر پر سو کر اٹھنے کے وقت، اور پانچویں نمبر پر منہ میں بدبو وغیرہ ہو تو اس وقت مسواک کرنی چاہیے۔ وضو کو اچھے طریقے سے کرنے کا حکم ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وضو ایسے طریقے پہ انسان کرے کہ اس کے آداب، مستحبات، ہر چیز کا خیال کر کے ہر چیز کا خیال کر کے وضو کرے۔ میں نے وضو پر مستقل اس پر باتیں پہلے کسی کلپ میں عرض کی ہیں۔ ایک وضو کی سنت ایک مسواک ہے، اور اس میں بہت زیادہ ہمارے ہاں مسلمانوں میں بے توجہی ہے کہ مسواک استعمال نہیں کرتے، حالانکہ حدیث میں وارد ہے کہ مسواک کا اہتمام کیا کرو، اس میں بہت زیادہ فائدے ہیں مسواک کرنے سے۔ مثلا مسواک کرنے سے منہ صاف ہوتا ہے، مسواک اللہ کی رضا کا سبب ہے، مسواک کرنے سے شیطان غصے والا ہوتا ہے کہ شیطان کو مسواک غصہ دلاتی ہے کہ یہ چاہتا ہے کہ بندہ مسواک نہ کرے۔ چوتھے نمبر پر مسواک کرنے والے کو اللہ تعالی محبوب رکھتے ہیں، فرشتے بھی اس کو محبوب رکھتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر کیا ہو کہ بندہ مسواک کرنے سے اللہ کا پسندیدہ بن جائے، فرشتوں کے ہاں بھی بندہ پسندیدہ ہو جائے۔ اور پانچویں نمبر پر مسواک کرنے سے انسان کے مسوڑے مضبوط ہوتے ہیں، مسواک بلغم کو ختم کرتی ہے، مسواک کرنے سے انسان کے منہ میں خوشبو پیدا ہوتی ہے۔ صفرا ایک مرض ہے، مسواک کرنے سے صفرا یہ بھی دور ہو جاتی، یہ بیماری ختم ہوتی ہے۔ مسواک کرنے سے انسان کی نگاہ تیز ہوتی ہے، مسواک منہ کی بدبو کو ختم کرتی ہے، اور ان سب سے بڑھ کر یہ ان کے علاوہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت بھی ہے کہ مسواک کرنا آپ کا مبارک طریقہ ہے۔ علماء نے لکھا ہے مسواک کے اہتمام میں ویسے مشہور ہے کہ 70 فائدے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ انسان کو مرتے وقت کلمہ یاد آ جاتا ہے۔ ہر انسان، چاہے وہ مرد ہے، چاہے عورت ہے، چاہے نیک ہو چاہے برا ہو، ہر بندہ یہ ضرور چاہتا ہے کہ مجھے مرتے وقت کلمہ نصیب ہو۔ حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس آدمی کی آخری بات، جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اور مسواک کرنے سے بندے کو آخر میں کلمہ یاد آ جاتا ہے، تو جب بندہ مسواک کرتا رہے گا پابندی سے تو آخر میں کلمہ نصیب ہوگا، اور جس کو کلمہ نصیب ہوگا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یعنی مسواک کرنے سے انسان مرنے کے بعد جنت میں داخل ہوگا۔ تو مسواک کی بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت ہے۔ ویسے مسواک کے آداب میں سے ہے کہ مسواک ویسے پیلو کی درخت کی حدیث پاک میں ہے کہ پیلو کی درخت کی ہونی چاہیے، اس سے یہ حدیث پاک سے ثابت بھی ہے۔ یہ نہ ہو تو زیتون کی مسواک ہو، یا پھر اس کے علاوہ اگر کوئی لکڑی ہے تو ایسی ہو جو خاردار کانٹے والی نہ ہو، جس سے منہ میں تکلیف انسان کو ہو۔ مسواک صرف مردوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، عورتیں بھی مسواک کر سکتی ہیں۔ مسواک کے متعلق ہے کہ جب انسان مسواک استعمال کرنا شروع کرے تو اس وقت ایک بالشت ہونی چاہیے۔ مسواک کرتے کرتے مسواک اگر چھوٹی ہو جائے تو اس میں پھر کوئی حرج نہیں۔ اسی طریقے سے مسواک کرنے کا پراپر ایک طریقہ ہے کہ مسواک کو جب آدمی دانتوں میں کرے تو دائیں طرف سے اوپر کے دانتوں سے شروع کر کے بائیں طرف، پھر نیچے کے دانتوں سے دائیں طرف سے لے جائے بائیں طرف، اس طریقے سے 3 مرتبہ مسواک کرے، اور ہر مرتبہ مسواک کرنے کے بعد اس کو نچوڑ کر دھو کر پھر اس کے بعد پھر مسواک کرے۔ اور مسواک پکڑنے کا بھی ایک طریقہ ہے کہ جب مسواک کو پکڑے تو انسان دائیں ہاتھ کی چھنگلی جو چھوٹی انگلی ہے اس کو مسواک کے نیچے رکھے، اور دائیں ہاتھ کا جو انگوٹھا ہے یہ مسواک کے سرے پر رکھے، اور درمیان کی جو 3 انگلیاں ہیں، درمیان والی 3، ان کو مسواک کے اوپر رکھ کے اس طرح مسواک پکڑے، پھر منہ میں مسواک کرے۔ اور منہ میں جو مسواک کی جاتی ہے اس کو چوڑائی میں کرنا چاہیے، مسواک دانتوں کی چوڑائی میں،
تو یہ مسواک کے متعلق کچھ ضروری باتیں عرض کی۔ اس کے علاوہ مسواک کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جو سنتیں ہیں، جو آپ کا مبارک طریقہ ہے، اس کے مطابق اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے مطابق اللہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔